الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو اس دنیا کی کسی چیز سے بھی باخبر نہیں ہوتا، ہر چیز اس کے لیے انجان ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ خالی پیدا ہوتا ہے، نہ اسے دنیا کی کسی چیز کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دین کی کسی بات کو جانتا ہے، بالکل ناواقف پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو معلومات حاصل کرنے کے 3 ذرائع عطا فرمائے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے اس میں 5 چیزیں ہیں جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یعنی دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان دنیا کی چیزوں کی بھلائی برائی، ان کا فائدہ، ان کا نقصان معلوم کرتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کی شکل دیکھتا ہے، ان کے رنگ دیکھتا ہے، معلوم کر لیتا ہے۔ کان سے آواز سنتا ہے، آواز سے بہت سی چیزیں معلوم کر لیتا ہے۔ چکھ کر ان کا مزہ معلوم کر لیتا ہے، کھٹی ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، کیسی ہے۔ چھو کر اس کی نرمی، سختی، کھردرا پن معلوم کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور سونگھ کر خوشبو بدبو سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں اسے عطا کی تاکہ وہ اب جو اس دنیا میں آیا ہے اور جو اسے یہاں کچھ دن رہنا ہے تو پھر وہ یہاں اپنے بھلے برے کو پہچان سکے۔ تو ابتداءً یہی چیزیں رہتی ہیں جن سے انسان معلوم کرتا ہے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے دائیں بائیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ وہ تو پہلے اپنے ماں باپ کو بھی نہیں جانتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ عورت ہمیشہ میرا خیال رکھ رہی ہے، جب بھی میں روتا ہوں مجھے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، بھوک لگتی ہے تو وہ میرے کھانے کا انتظام کرتی ہے، میری ضروریات پوری کرتی ہے، تو پھر اس سے لگا ہو جاتا ہے، پھر وہ اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا، اس سے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن باپ کو وہ ابھی اچھی طرح نہیں جانتا، لیکن ذرا کچھ شعور آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی ہمیشہ یہی آتا جاتا رہتا ہے، یہی مجھے لیتا ہے، یہی ضرورتیں پوری کرتا ہے، تو پھر باپ سے، پھر گھر والوں سے، جو جتنا بچے کے قریب ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اور اس کے نقصان کا خیال رکھتا ہے، بچہ اس سے لگاؤ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس کے حواس سے اسے معلوم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کی عقل کام کرنے لگتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر ذمہ داریاں ڈال دیتے ہیں۔ جو بچہ چل پھر نہیں سکتا تو اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت، برائی، ناگواری محسوس نہیں کی جاتی۔ لیکن جب بچہ چلنے لگے، کچھ باتیں بولنے لگے اور کچھ مانگنے لگے، منع کرنے لگے، تو پھر اسے استنجا سکھایا جاتا ہے۔ پھر اگر وہ کہیں پیشاب کر دے تو اسے ڈانٹتے بھی ہیں، بھئی یہاں کیوں پیشاب کر دیا، پھر اس کو پیشاب پاخانہ سمجھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے پر جیسے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور انسان انہی آنکھ، کان، ناک، انہی سے چیزیں دیکھتا ہے اور پھر اسی طرح فائدے والی چیزیں اختیار کرتا ہے، نقصان والی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ پھر جب اس کی عقل پوری بن جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو شریعت کی نظر میں بھی جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی اب وہ سمجھدار ہو گیا ہے، اب شریعت اس پر احکامات نازل کرتی ہے۔ گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بڑا ہو گیا ہے، اب اگر کوئی بیٹھا رہے یا علم سیکھنے میں کوشش نہ کرے تو پھر اسے ناگوار سمجھا جاتا ہے، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد
یہ پہلا درجہ ہے جس سے آدمی علم حاصل کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا درجہ عقل کا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ حواس کام کرنا بند کر دیں وہاں سے عقل اپنا کام کرتی ہے. دیکھ کر آدمی یہ تو کہہ سکتا ہے یہ دیوار سفید ہے, یہاں نیچے پتھر ہے, اوپر یہ ہے, کلر لگا ہوا ہے, پنکھے ہے, لائٹ. آواز سن کر کہہ سکتا ہے پنکھا چل رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ دیوار کھڑی کیسے ہوئی. اس کا جواب اس کی عقل دیتی ہے کہ بھئی یہ اس طرح اپنے آپ کھڑا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو کوئی ماہر آدمی جوڑتا ہے, کھڑا کرتا ہے, اسے بناتا ہے. اور پھر چونکہ ایسا کوئی دیہات کا آدمی آئے جس نے جو ہمیشہ چھپر کی گھر میں رہا ہو اور بالکل اس نے کبھی شہر نہ دیکھا ہو, عمارت نہ دیکھی ہو, جب وہ آ جائے, حالانکہ اس کی عمر کافی بڑی ہے, 30 سال 40 سال کا ہے, تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. بلکہ خود ہم بھی آج تک ہم نے جس چیز کو نہیں دیکھا, کبھی وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو جس طرح بچہ پہلے دن کسی چیز کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے, بڑا انسان بھی اس کو دیکھ کر ویسے ہی تعجب کرتا ہے, کیونکہ اس چیز کا اس کے علم آج ہوا ہے تو وہ اس سے متعجب ہو جاتا ہے. تو پھر یہ جو عقل ہے, عقل انسان کو بتاتی ہے کہ یہ اس طرح جوڑا جاتا ہے. پھر آدمی جب مشق کرتا ہے, سیکھتا ہے, اس کی تمام باریکیاں معلوم کرتا ہے, تو جو خود تعجب کر رہا تھا وہ ایسی چیزیں بنا دیتا ہے کہ لوگ اس پر تعجب کرنے لگتے ہیں. کب ہوا؟ اس نے علم حاصل کیا, محنت کی, پڑھا لکھا, اس کی باریکی کو جانا. اب یہاں آ کر دنیا پھنس گئی, یہاں آ کر دنیا پھنس گئی. جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہماری عقل یہ آخری چیز ہے جس سے ہم چیزوں کا بھلا برا جان سکتے ہیں. نہیں, یہاں پر آ کر آدمی نے دھوکہ کھایا ہے, اس لیے کہ یہ جو عقل ہے یہ آدمی کے تمام بھلے بری چیزوں کو نہیں بتا سکتی, اس لیے کہ انسان کے اندر جذبات اور خواہشات ہیں. کبھی کبھی خواہشات انسان کی عقل پر ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ عقل اسے سمجھا رہی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن اس کے جذبات اس پر غالب آ جاتے ہیں اور پھر وہ اس سے مجبور ہو جاتا ہے اور وہ غلط چیز جبکہ وہ جان رہا ہے اس کو کر گزرتا ہے. اور پھر ہوتے ہوتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ انسان کی عقل پھر اسے صحیح اور غلط بتانا چھوڑ دیتی ہے. یعنی جس میں وہ اپنے خواہشات کو غالب کر لیتا ہے وہاں پھر اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. اور یہ تو ہو گئے جذبات اور خواہشات کی وجہ سے عقل میں فطور کا آنا, بگاڑ کا آنا. لیکن اگر عقل صحیح ہو, کوئی خواہشات کا غلبہ نہ ہو, تب بھی عقل انسان کی تمام بھلائی اور برائی نہیں بتا سکتی. کیوں نہیں بتا سکتی؟ اس لیے کہ کوئی بھی بنی ہوئی چیز اپنے بارے میں پورا علم نہیں رکھتی. دنیا کی کوئی بھی چیز, جیسے انسان آج کل روبوٹ بنا رہا ہے, یہ سب کر رہا ہے, تو وہ روبوٹ اپنے بارے میں تمام علم نہیں رکھتا, وہ اپنے بارے میں مکمل جان نہیں. اس میں جو کچھ رکھا گیا ہے وہ تو بول دے گا, وہ کام کرے گا, لیکن وہ اپنے بارے میں مکمل طور پر جوڑے اور وہ خود کو بنا لے. مطلب یہ ہے کہ لوہے کے ٹکڑے, پرزے, وائر کے ٹکڑے اور جتنے کچھ مٹیریل لگا ہوا وہ پڑا ہوا ہے, وہ خود ہی اٹھ جائے اور اپنے آپ کو یہاں وہاں جوڑ کر وہ خود اپنے آپ کو بنا لے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جو چیز بنائی گئی ہے وہ بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے. تو ٹھیک اسی طرح انسان کو اللہ نے بنایا ہے, اس نے بنایا ہے, اللہ نے بنایا ہے, اور انسان اپنے بارے میں کبھی بھی پورے طور پر نفع اور نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھا, قانون داں سمجھا, یہ سمجھا کہ ہم بہت عقل والے ہیں, ہم بہت اچھی لوگوں کے لیے راہ بنا سکتے ہیں, وہ راہ بنا لی, انہوں نے قوانین بنانے, ضابطے بنا لیے, لیکن جب ایک مدت گزر گئی تو دنیا نے ان کے قوانین کو اٹھا کر کچرے کی ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. بہت سے قوانین دنیا میں آئے, اور آئے دن ہم شہروں میں رہتے ہیں, گلی گاؤں میں رہتے ہیں, بہت سی چیزیں انسان اصول بناتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ جو اصول آسانی کے لیے بنائے تھے وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن گئے. اس لیے کہ انسان اپنے بارے میں کبھی بھی نفع نقصان کا آخری فیصلہ نہیں کر سکتا. اسی ضرورت کے لیے اللہ نے تیسرا درجہ علم کا رکھا ہے, وحی الہی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کون سی چیز انسان کے لیے نفع اور نقصان کی ہے اور کون سی انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اسی مقصد کے لیے اللہ نے
پھر قرآن نے تو کہا ہے کہ کوئی انسان اللہ سے بات نہیں کر سکتا، اس دنیا میں جیتے جی کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، یہ سکت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا محدود ہے اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اور یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان کمپیوٹر بناتا ہے تو کیا انسان کمپیوٹر میں بیٹھ سکتا ہے؟ اسی میں محدود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ بنانے والے کو ہمیشہ اس سے باہر ہی رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ کی تخلیق کرتا ہے، یہ مخلوق ہے، یہ معمولی چیز ہے۔ اللہ کی ذات تو برابر بڑا ہے، اس کی قدرتیں، اس کا علم، اس کی شان، اس کی کبریائی، وہ ہمارے ذہنوں اور سوچوں سے بالا تر ہے، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ایسی پاکیزہ اور ایسی مبارک جو ذات ہے، وہ ہستی ہے، اس نے بنایا، تو اس دنیا میں جیتے بھی ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اب اللہ سے انسان رہنمائی کیسے حاصل کرے؟ یہاں اگر بہت سے لوگ بگڑ گئے، بہت سو نے اپنے آپ کو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، بہت سو نے خود کو خدا کہا، بہت سو نے کہا فلانا خدا ہے اور اس نے مجھے یہ آ کے بتایا، ہر ایک نے اپنے دل کی باتیں کہی، اور لوگ انسان فطری طور پر اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ مجھے کوئی پیدا کرنے والا ہے، یعنی مجھے کسی کے سامنے جھکنا چاہیے، فطری طور پر وہ اپنے آپ کو خود مختار نہیں کہتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی کو اپنا بڑا بنائے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو بنایا، کسی نے پانی کو بنایا، کسی نے آگ کو بنایا، کسی نے آسمان کو بنایا، کسی نے فرشتوں کو بنایا، کسی نے ندی نالے کو، یعنی جس کے سمجھ میں جو آیا اس نے اس کو بڑا بنایا۔ اگر یہ بات فطری نہ ہوتی تو تمام دنیا اس پر متفق نہ ہوتی، اور کچھ لوگوں نے عقل کو اپنا رہنما اور اپنا خدا بنا دیا، جو ہماری سمجھ میں بات آئے کہ ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن بات تو یہی ہے کہ صحیح وہی ہوگا جو بنانے والا کہے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تقاضے کی وجہ سے کہ لوگوں کی عقل انہیں پورے طور پر راستہ نہیں دکھا سکتی، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا اور انہیں نبی اور رسول بنایا، ان کو نبی اور رسول بنایا۔ اور دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، 40 سال کے بعد ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، نبوت کا کام، ذمہ داری 40 سال کے بعد دی گئی۔ اس میں ایک مصلحت یہی لکھتے ہیں کہ 40 سال تک اس انسان کو اس قوم کے درمیان رکھا، بھئی اس کے چال ڈھال کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، اس کی معاشرت کو دیکھو، اس کے بولنے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھو، اس کے اخلاق، اس کی شرافت کو دیکھو۔ تو ان تمام چیزوں کا جائزہ جب قوم 40 سال تک لیتی تھی، اور ہر نبی اپنی قوم میں باعزت تھا اور باعزت رہے ہیں، حقیقتاً باعزت تھے، اعلیٰ نسب والے تھے، سب سے اچھی زبان بولنے والے تھے، سب سے زیادہ سنجیدہ، سب سے زیادہ انسانیت جن کے اندر پائی جاتی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان تک اپنا پیغام پہنچایا۔ کیا پیغام پہنچایا؟ کہ دیکھو ہم نے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، حضرت آدم یہ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، کیونکہ پہلے دن سے وحی کی ضرورت انسان کو پڑنے والی ہے۔ حضرت آدم کو پہچانا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کا علم عطا کیا گیا۔ آج آدمی کیا سمجھتا ہے؟ دین کا علم نبیوں نے سکھایا، دنیا کا علم بولے کس نے سکھایا؟ یہ بھی تو اللہ ہی نے سکھایا، یہ بھی انبیاء ہی کے ذریعے سے آیا ہے، لیکن ان کا وہ مقصد نہیں تھا۔ شروع میں جو انبیاء آئے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے ہیں، زیادہ تر یہ دنیا کے نظم و نسق کا علم ان کو عطا کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جب بگاڑ پیدا ہوا تو پھر وہاں سے شریعتیں شروع ہو گئی، وہاں سے پھر دین کے احکام، عبادت کے احکام، زندگی گزارنے کے احکام نازل ہونے شروع ہوئے۔ تو جیسے کہ قرآن میں پہلے پارے میں تذکرہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي إِلَى آخِرِ الْآيَةِ۔ تو وہاں پر اللہ نے جب فرشتوں سے کہا کہ دنیا میں میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جنات کو پہلے دنیا میں دیکھ چکے، انسان سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، ان کو بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے احکام ان پر اس وقت بھی تھے، اور آج بھی دنیا میں جتنے جنات ہیں ان پر بھی برابر انسانوں کی طرح احکامات ہیں، ایسا نہیں ہے وہ کوئی الگ مخلوق ہے، یعنی حکم کے اعتبار سے ان کو بھی برابر
شامل رکھا گیا ہے، لیکن انہوں نے خون خراب فساد کیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ دیکھ چکے تھے تو کہنے لگے آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو خون خرابہ کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر ان کو یہ علم عطا کیا گیا، یہ علم کی دولت سے نوازا، چیزوں کا علم، ان کے نفع نقصان کا علم عطا کیا گیا، چیزیں پیش کی گئی، فرشتوں سے کہا بتاؤ ان کے نام، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے، آپ نے جو ہم کو سکھایا بتایا اتنا ہی ہمیں آتا ہے۔ جب آدم سے کہا تو حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام، کام، ان کے فوائد، ان کے نقصانات گنا دیے۔ تو اللہ نے سکھایا انسان کو اور پھر دنیا میں بھیج دیا۔ پھر اب اللہ کی اپنی مصلحت ہے کہ جیسے جیسے دنیا چلتی رہی، جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے ایک چیز وجود میں آ جاتی ہے، تو زمانہ چلتا رہا، اور یہ دنیا کا علم اور آخرت کا علم دونوں علم اللہ نے خود انسان کو عطا کیے ہیں۔ لیکن مقصود ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ کو پہچانے۔ دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ امتحان کے طور پر بھیجا گیا کہ آپ یہاں جاؤ، یہاں کی چیزیں استعمال کرو، یہاں کی ہر چیز کا فائدہ اٹھاؤ، لیکن اس طرح اٹھاؤ جیسے ہم کہہ رہے ہیں، اور وہ کام کرو جو ہم چاہ رہے ہیں۔ یہ مقصد دے کر بھیجا گیا تھا۔ تو پھر انبیاء اکرام پر اللہ نے نبی حضرت جبرائیل کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھا راستے کا علم عطا فرمایا۔ یہ جو وحی والا علم ہے یہ دین کا علم ہے۔ پہلے جو دو علم ہے جو حواس سے حاصل کرتا ہے، ناک کان آنکھ سے، اور عقل سے جو بہت سا سہارا لے کر چیزیں بناتا ہے، یہ دونوں سے آدمی زیادہ تر دنیاوی چیزوں کا علم حاصل کرتا ہے۔ وحی والے علم میں عقل کو کوئی دخل نہیں ہے، وہاں تو اللہ اور اس کے رسول نے جو جیسے کہا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے حقیقی امتحان کا معیار ہے، کیونکہ عقل سے جو بات سمجھ میں آئے اس کو تو سب مان لیتے ہیں، لیکن جب وحی کی بات آتی ہے تو پھر وہاں آ کر لوگ پھنس گئے۔ بہت سے لوگ جب نبی آتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگوں، تمہاری عقل نے جو تم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جو بہت سی چیزوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہو، یہ تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ لہذا تمہارا خدا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے تمام نعمتوں کا انتظام کیا، تمہیں وہ حق کی طرف بلاتا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، تمہیں اس بات کی طرف بلاتا ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اور وقت کی جو بھی نبی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا تم اقرار کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں۔ تم نے 40 سال تک اس نبی کی زندگی کو دیکھا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کوئی اس میں برائی نہیں ہے، ہر برائی سے پاک یہ انسان ہے، تو آج بھلا یہ خدا پر کیوں جھوٹ بولے گا؟ آج یہ پھر تم کو کیوں گمراہی کی طرف بلائے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو طبیعتیں، جن طبیعتوں میں اور جن عقلوں میں فطور نہیں آیا تھا، جن کے شہوات اور جن کی خواہشات ان کی عقلوں پر غالب نہیں آئی تھی، ایسے لوگ نبی کی بات کو مان لیتے تھے، اور جن کی خواہشیں ان کی جب عقلوں پر غالب آ گئی، ان کے جذبات ان کی عقلوں پر غالب آئی، تو بات کو صحیح سمجھنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ خود حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، تو ان کے قبیلے کے سردار، قریش کے سردار اور دوسرے دیگر خاندانوں اور قبیلوں کے سردار حضور کے خلاف ہو گئے، اور جب ان کی آپسی اور نجی مجلس میں وہ تذکرہ کرتے کہ یہ محمد جو قرآن سنا رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ خود اس بات کی گواہی دیتے تھے یہ تو کوئی انوکھا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن مانتے نہیں تھے وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی میں تکبر تھا، کسی میں اپنی خاندانی اور اپنی برادری کی بڑائی کا خیال تھا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ یہ قریش والے خانہ کعبہ کی خدمت کرتے تھے اور بہت سے حاجیوں کی خدمتیں انجام دیتے تھے، ہم بھی انجام دینے لگے، مال و دولت میں ان سے مقابلہ تھا، ہم بھی ان کی برابری کرنے لگے، لیکن آج ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور ہمارے یہاں کوئی نہیں ہے، اب ہم کیسے برابری کریں گے؟ ہم ان کی برابری نہیں کر سکتے تو ہم ان کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ ہر دھرمی کی
اور جب خود ضد پر اور عناد پر آ گئے تو ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا. صحیح بات دیکھنے کے باوجود، کئی سارے معجزے دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے. وہ ہمیشہ گمراہی کی طرف گئے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، یہ انسان خالی ہے، چاہے پھر اس کی عمر چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یہ خلا کب پور ہوگا؟ جب آدمی سیکھے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب جیسے گئے گزرے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا، جہاں قتل و غارت گری عام تھی، شراب ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور غریب کا مال ہڑپنا، یتیم کا مال ہڑپنا، کمزوروں کو دبانا، ناحق قتل کرنا، یہ تمام برائیاں ان میں تھی. لیکن سب سے پہلے قرآن کا جو لفظ نازل ہوا ہے وہ ہے اقرا، پڑھ. اقرا، پڑھ. اس لیے کہ یہ جتنی برائیاں ہیں یہ تمام جہالت کا نتیجہ ہے. یہ آدمی اپنے نفع نقصان سے باخبر نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، انجان ہے. اسی وجہ سے یہ بہت سے نقصان دہ چیز کو اپنے لیے فائدے مند سمجھ رہا ہے. شراب جیسی چیز جو انسان کو پوری بھلا کر رکھ دے، لیکن عقل نے پردہ، خواہشات نے عقل پر پردہ ڈال دیا اور وہ اپنے لیے تھوڑی سی دیر کی لذت کے لیے اپنی پوری عقلوں کو خراب کر رہا ہے، اپنی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب کر رہا ہے. اسی طرح سود ہے، بیاج ہے، غریبوں کا حق دبانا ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ جتنی برائیاں ہیں یہ تمام برائیاں جہالت کا نتیجہ ہے. بولے کیا جہالت؟ ہم تو جانتے ہیں جھوٹ بولنا حرام ہے. ہم اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا تھوڑا سا جانتے ہیں، اسی لیے بعض جگہ سچ بول دیتے ہیں، بعض جگہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اگر آدمی کو پورے طور پر علم ہو جائے کہ رب کی مرضی کیا ہے، اس دنیا میں حقیقی کامیابی کیا ہے. آج جو غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اچھا عہدہ مل جائے کامیاب ہوں، زیادہ مال و دولت مل جائے میں کامیاب ہوں، اچھا مکان بن جائے کامیاب ہوں، بہترین سواری مل جائے کامیاب ہوں، لوگ میری عزت کرے، 4 لوگوں میں ایک بات کہوں تو اس کی قدر ہو، لوگ اس بات پر چلیں، اس کو مانیں، میں کامیاب ہوں. حقیقت یہ کامیابی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بیک وقت دنیا میں سب مالدار ہو، یہ ممکن ہے؟ کیا بیک وقت تمام لوگ دنیا میں ذمہ دار بن جائے؟ یہ ممکن ہے؟ کیا بیک وقت تمام لوگ ایک ہی کرسی پر بیٹھ جائیں؟ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں میں تفاوت اور فرق رکھا ہے. کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو درمیانی ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ طاقتور بنایا، کوئی درمیانی ہے، کوئی زیادہ کمزور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے. ہر اعتبار سے اللہ نے تفاوت رکھا ہے. پھر دنیا کی کامیابی ہے کیا؟ دنیا کی کامیابی ہے سکون. دنیا کی کامیابی سکون. کے آدمی جس جگہ ہے اسے سکون حاصل ہو. وہ جس حالت میں بیمار ہے لیکن اس کو سکون ہونا چاہیے. مالدار ہے اس کے دل میں سکون ہونا چاہیے. وہ پڑھا لکھا ہے اس کے دل میں سکون ہونا چاہیے. اصل سکون ہے. اور ہم سکون کو تلاش کر رہے ہیں اسباب میں. کہاں؟ اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. آدمی یہی سوچتا ہے پیسہ ہوگا تو میں ہر اپنی چاہت کو پورا کر لوں گا اور پھر جو میرے دل میں بےچینی ہے یہ دور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ہماری عقل نے ہم کو آج تک سمجھایا ہے اور ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں جو عقل کے پیچھے دوڑ رہی ہے. کہ جب ہم کہتے ہیں وحی کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ، رسول کی باتوں کی طرف آ جاؤ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کر سن لو، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے. کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ اللہ کی یاد ایک تو یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمات کا ورد کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، اچھی باتیں بولے. ہاں یہ براہ راست ذکر ہے، یہ براہ راست اللہ کی عبادت ہے. اور دنیا میں جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، سونا، کمانا، خرچ کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان تمام کاموں کو اللہ کی حکم کے مطابق اور اس کی مرضی اور چاہت کے مطابق کرے، یہ اس کا عملاً ذکر ہے. یہ جو بھی انسان میں آ جائے گا تو وہ دنیا میں جس پوزیشن میں، جس حالت میں، جس کیفیت میں ہے وہ وہاں پر پرسکون ہوگا. یہی وجہ ہے، یہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، مکہ میں، عرب میں آئے، تو ایک ایسی بے چینی تھی کہ کوئی انسان
किसी इंसान से राहत हासिल करने को तैयार नहीं था, यानी मिलती ही नहीं थी तो कहां से हासिल करता। लेकिन जब उनमें दीन आया, अल्लाह रसूल की ताबेदारी आई, शरीयत आई, सुन्नत का एहतमाम आया और फिर उन्होंने कुरान की तिलावत की, अल्लाह की याद और जिक्र में मशगूल हुए और जब उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को पूरा किया तो उनकी ये बेचैन जिंदगी में वो सुकून आया कि अल्लाह ने कयामत तक आने वाली इंसानियत को कहा सुकून चाहिए तो नबी और रसूल के तरीके में, नबी और सहाबा के तरीके में, नबी और सहाबा के तरीके में, उससे हटकर तुम जितने तरीके अपना लो, पहनावे में तरीके अपना लो, खाने पीने में तरीके अपना लो, रहन सहन में अपना लो, कमाने खर्च करने में अपना लो, अगर वो तरीका अंबिया, नबी और सहाबी के तरीके से मिलेगा तब तो इंसान को उसमें सुकून मिलेगा, वो जो चाह रहा है उसमें मिलेगा, वरना तो बेड़ा गर्क है। खुद हम देख रहे हैं जो लोग करोड़ों के मालिक हैं आज वो बेचैन हैं, यहाँ तक कि अपनी जान अपने हाथ से खत्म कर देते हैं, खुदकुशी कर देते हैं। भाई आखिर इनके पास क्या है, इनके पास ओहदा है, पैसा है, सब कुछ है, फिर आखिर क्यों ये बेचैन है, इसमें है ही नहीं सुकून। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने सबको पैदा किया। अब अगर मानो सुकून और इत्मीनान और कामयाबी माल में ही होती तो वो लोग जिनको अल्लाह ने माल नहीं दिया वो नाकाम हो गए, वो लोग जिनको अल्लाह ने हुस्न नहीं दिया वो नाकाम हो गए, वो लोग जिनको अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती नहीं दी वो नाकाम हो गए। हरगिज नहीं, ये अल्लाह ने तफाउत रखा है ताकि दुनिया का निजाम चले। किसी के पास माल है तो कहा कि भाई तुम्हारे पास जो मजदूर काम करने के लिए आए उसकी ताकत से ज्यादा उससे काम न लो, जितनी बात हुई है उतना ही उससे काम लो, जब काम पूरा हो जाए तो उसकी पूरी पूरी तनख्वाह उसे अदा करो। और जो कोई मजदूर है उससे कहा गया है कि भाई तू जब फला के यहाँ काम के लिए जा रहा है तो जितने वक्त की तूने तनख्वाह ली है या उससे जो बात हुई है उतना पूरा वक्त उसे दे, उसका पूरा पूरा काम ईमानदारी से कर। दोनों को अहकामात नाजिल किए तब जाकर ये दुनिया का निजाम चल रहा है। और आज जो बिगाड़ है वो बिगाड़ इसीलिए है कि शरीयत और सुन्नत का इल्म हम में नहीं है तो बहुत बड़ा है। नमाज रोजे को हमने दीन और शरीयत समझ लिया तो क्या बताओ कि हमारी अक्ल और हमारे हवास तो हर चीज का इल्म हमको देते हैं, तो क्या वही का इल्म सिर्फ नमाज रोजे के लिए है? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में, हदीस में जगह जगह हर चीज का हुक्म नाजिल फरमाया और हमको इस्लाम जैसी मुबारक और पाकीज़ा नेमत से नवाजा। अब जरूरत है कि हम उस फर्ज को, उस हुक्म को जो अल्लाह ने सबसे पहले कुरान में नाजिल किया, इक़रा, पढ़, इल्म हासिल कर, दीन का भी और दुनिया का भी। लेकिन हमने दुनिया वाली बात को तो पकड़ लिया क्योंकि उसका नफा बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसका हकीकी नफा हमें नजर नहीं आया क्योंकि हकीकी नफा जो सुकून है वो नहीं मिलेगा। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी आम लोगों को धोखा देते हैं। बहुत से माहिर हैं, लोगों के इलाज के लिए वो डॉक्टर बन गए, लेकिन जब इलाज करते हैं तो बहुत से ज्यादा पैसे ले लेते हैं। मामूली बीमारी थी उसको महंगी दवाई देती। बहुत से लोग हैं बेहतरीन इंजीनियर हैं, किसी के यहाँ जाएंगे, अब ये इल्म हासिल किया तो अकल के जरिए जितनी बातें हासिल हुई और उसी को आदमी ने सब कुछ समझ लिया, वहां इंसान की तबाही शुरू हो गई। अब जरूरत है कि हम वही यानी दीन के इल्म की तरफ आए। हर आदमी को जरूरत है, कोई इससे मुस्तगनी नहीं है। सबसे पहले हमें फराइज का इल्म होना चाहिए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये क्या है, क्यों है, इनके फवाइद क्या है, न करने पर क्या नुकसान होगा, ये हर एक आदमी की सख्त जरूरत है। हम खुद इस बात को हासिल करें। अभी अल्लाह ने ये उलूम हासिल करने के बहुत से रास्ते, अल्लाह के रास्ता जमात का रास्ता है, उसमें आदमी इल्म हासिल करे, शरीयत सुन्नत, अल्लाह की वहदानियत की बरियात मालूम करे। बस्ती में आए तो अपने उलमा से मसाइल मालूम करे। हम लोग इसमें जरा पीछे हैं, सारा नहीं बल्कि बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से मामला खराब, माशरत खराब, रिश्तेदारी खराब, घरों में किसी का कोई हक, हर आदमी यही शिकायत कर रहा है मेरा हक अदा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कभी अपने दिल से ये पूछा कि तूने कितने लोगों का हक अदा किया, तू कितने लोगों का हक अदा कर रहा है? जरूरत है कि हम आए, इल्म की तरफ आए, रोशनी की तरफ आए, तो यकीनन ये अंधेरा दूर होगा हमारी जिंदगी से, हमारी किस्मतों से, हमारे घरों से, हमारे माशरे से अंधेरा दूर होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही इल्म अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए, खुद फिक्र करने
اور دوسروں کو فکر مند بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔